سندھ حکومت میں پھیلے ہوئے کرپشن کے حوالے سے پہلی بار ایک اچھی خبر آئی ہے، اور اس لیے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا نوٹس بلاول بھٹو زرداری نے لیا ہے، جنہوں نے سندھ میں کرپشن کے خلاف بظاہر یہ پہلا براہ راست ایکشن لیا ہے، کیونکہ کئی ہفتوں کی تاخیر کے بعد وہ معاملہ جو ہمارے اس پروگرام میں مسلسل آتا رہا، وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو سے ہدایت ملنے پر کل کراچی میں غیر قانونی الاٹ کردہ 20 ارب روپے مالیت کے 252 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دیے، ساتھ ہی فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف 19 مقدمات منظور کر دیے، درج ہوں گے یہ مقدمات۔ اور اس پورے معاملے میں جو کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نوٹس بلاول بھٹو زرداری نے لیا تھا، تو ہم ضرور کہیں گے کہ بلاول بھٹو ویل ڈن، آپ کو اس قسم کی تحریک کو شروع کرنا ہوگا اور کرپشن کی بیخ کنی کرنی ہوگی، اور یہ ایک اچھی ابتدا ہو سکتی ہے، دیر آید مگر درست آید۔ 18 نومبر کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے 6 ہفتے پہلے بھیجی گئی اہم سمری کو دبا کر بیٹھ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے 12 برسوں کے دوران پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جو حکومت سندھ کا محکمہ اینٹی کرپشن ہے، اس نے زمینوں کے حوالے سے 20 ارب روپے کی سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور ریگولرائزیشن کے خلاف چارج شیٹ پیش کی، اور کرپشن کے 19 کیسز تیار کر کے منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھیجے، لیکن اب 6 ہفتے ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اس سمری کو 1.5 ماہ سے فائلوں میں دبا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ زمینوں کی غیر قانونی بندرباٹ کے مزید 117 کیسز تفتیش کے مراحل میں اس وقت اینٹی کرپشن میں موجود ہے، اور اس طرح سے یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا اسکینڈل جو ہے اس کو ڈھانپا جا رہا ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور اس کے ملزمان کو بھرپور انداز میں بچایا جا رہا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جناب بلاول بھٹو زرداری نے، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے فوری طور پہ جواب طلب کیا، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے چیئرمین اینٹی کرپشن سے 1.5 ماہ پہلے بھیجی گئی سمری دوبارہ بھیجنے کا کہا، کیونکہ یہ انکشاف ہوا اور خطرناک انکشاف ہوا کہ وہ سمری ہی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے غائب ہو گئی تھی جو اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ سے آئی تھی۔ چیئرمین اینٹی کرپشن نے 19 نومبر کو دوبارہ سمری بھیجی، جسے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے منظور کر کے واپس بھیج دیا۔ ہم نے 29 اگست کو اپنے اس پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ کراچی کے علاقے ہاکس بے میں 20 ارب روپے مالیت کی 320 ایکڑ زمین میں سے 160 ایکڑ صرف 6 کروڑ روپے میں من پسند بلڈرز کو غیر قانونی طور پہ الاٹ کر دی گئی تھی، جس کے اگلے ہی دن مراد علی شاہ حرکت میں آئے تھے، معاملے کی تحقیقات کرائی تھی، جس کے بعد محکمہ اینٹی کرپشن نے سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور ریگولرائزیشن کے خلاف چارج شیٹ پیش کی تھی، اور کرپشن کے 19 نئے کیسز فائلز منظوری کے لیے سی ایم ہاؤس بھیجے تھے۔ لیکن یہاں پر مراد علی شاہ کی جو سرکردگی تھی، جو تیزی تھی، وہ تھم گئی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اوپر سے کہیں سے ان پر دباؤ آ گیا تھا یا میسج آ گیا تھا، جس کے بعد یہ سمری وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پر اور ہمارے اس پروگرام میں یہ انکشاف دوبارہ ہونے پر، ان کے نوٹس لینے پہ یہ سمری دوبارہ تیار کی گئی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے، اور وہ بھجوائی گئی ہے، اور اس طرح سے سندھ میں کرپشن کا ایک اور اسکینڈل جو ہے اس حوالے سے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ اب یہ بتائیے گا کھوکر صاحب کہ یہ اب ہوگا ایکشن، یہ ان تمام جو لینڈ یوٹیلائزیشن کے حوالے سے جتنے معاملات ہیں جو پچھلے 1-2 سال کی تحقیقات کی تھی محکمہ اینٹی کرپشن نے اور بہت کیسز نکالے تھے، اب ان سب پہ ایکشن ہوگا؟ جی خان صاحب، اب جب سی ایم صاحب نے یہ سمری منظور کر دی ہے، تو آج چیئرمین اینٹی کرپشن نے اس سمری کی منظوری کے فالو اپ میں ایس ایم بی آر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو 2 خطوط لکھے۔ اس میں ایک تو یہ لکھا ہے کہ ان زمینوں کی جو الاٹمنٹ ہے وہ منسوخ کی جائے، ان کے آرڈر باقاعدہ جاری کیے جائیں، اور وہ زمین واپس حکومت سندھ ڈی سیز کو ہدایت کی جائے کہ حکومت سندھ اپنے قبضے میں لے۔ اور اس کے علاوہ ACC1 اینٹی کرپشن کمیٹی نمبر 1 کا ایک اجلاس ہوگا، سی ایس کے چیئرمین مطلب چیف سیکرٹری صدارت کریں گے۔ فارملی یہ جو کیسز کی منظوری ہے ایز اے فورم اس سے ہوگی، اور یہ کیسز داخل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو 117 الگ چالان ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک تقریباً 80 کیسز بن رہے ہیں، اور ان میں 1900 ایکڑ زمین آتی ہے۔ 1900 ایکڑ زمین جو کراچی کی ہے ان کیسز میں فال ہوتی ہے، وہ تقریباً 1 ہفتہ ان کی انویسٹیگیشن میں لگے گا، اور یہ کیسز بھی ACC1 میں آئیں گے،
اس کی مالیت تقریباً 50 ارب روپے سے زائد بنتی ہے اور اس میں بڑے انکشاف ہونے ہیں. گویا کہ یہ بہت ہی اس لحاظ سے ہم اتنے سالوں سے اس چیز کو کور کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ گاہے بگاہے چھوٹا چھوٹا ایکشن جہاں بہت زیادہ چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں بالکل بچنا نہیں ہوتا تو وہاں تو سندھ حکومت چھوٹا موٹا ایکشن کرتی ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری ان کا ایکشن لینا, ان کی طرف سے یہ میسج جانا, اور اس سے پہلے وہ سندھ اسمبلی گئے تھے جہاں پر وہ وزیروں سے ملے تھے, اپنے پارٹی کے لوگوں سے ملے تھے, اور انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ وزیروں کی کارکردگی سے, حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے, بہت اچھی خبر ہے. خان صاحب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ سید مراد علی شاہ کی بس کی بات نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں جو زمینوں کے انفراد میں جو ملوث تھے وہ بہت طاقتور ہیں اور ان کے تانے بانے یقیناً ہائی کمانڈ سے جا کے ملتے ہیں, اور مراد علی شاہ اپنی لیول پہ یہ رسک نہیں لے سکتا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کرے, ظاہر ہے ان کی اپنی نوکری خطرے میں پڑ جائے. اگر بلاول بھٹو کی ان کے سرپرستی مل جاتی ہے, ان کی سپورٹ مل جاتی ہے تو یقیناً یہ جو معاملات ہیں بہتر ہوں گے اور کرپشن کے, لیکن یہ سلسلہ چلنا چاہیے. اب میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو 1 سال کی کارکردگی ہے نا, 1 سال کے فراڈ ظاہر ہوئے, لیکن 2012 سے بین ہے نا سپریم کورٹ کا نئی الاٹمنٹ میں. اگر بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ اب اس کو پیچھے لے جائے, یعنی پچھلے 8 سال میں جو غیر قانونی الاٹمنٹ ہوئی ہے, جو بندر بانٹ ہوئی ہے کروڑوں روپے کی, اگر وہ اس میں دلچسپی لیں گے تو پھر وہ بھی سامنے آئے گی اور یقیناً اس پہ بھلائی ہوگا. اس سے منسلک کیس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہو چکی ہے کہ اینٹی کرپشن نے تو نہیں پکڑا, لیکن جو اس کیس کا سرغنہ تھا حاجی آدم جوکھیو, وہ نیب میں کسی اور کیس میں پکڑا گیا, اور وہاں پہ نیب کی جو تحقیقات ہو رہی ہے اس سے سندھ حکومت کی مزید لینڈ کرپشن کی چیزیں وہاں پہ سامنے آ رہی ہیں. بالکل خان صاحب, یہ وہاں پہ نیب کے مطلب اس ایکشن سے یہ ہوگا کہ ان پر بھی پریشر پڑے گا, اور اگر یہ ایکشن خود نہیں کرتے اور نیب ان سارے کیسز کی کوگنیزنس لے گی, ظاہر ہے جب انہوں نے حاجی آدم جوکھیو سے جو انٹروگیٹ کیا, جو ہماری انفارمیشن ہے انہوں نے بہت سارے راز بتائے ہیں پرانے اور وزیروں کے, پرانے زمانوں کے, اس زمانے کے, کہ سسٹم کے, کہ کس طرح پیسے سسٹم میں آتے تھے, کہ وہ سسٹم کے کارن تھے کون کون تھے. تو وہ یقیناً اگر یہ خود کاروائی نہیں کر تو پھر نیب نے اگر کوگنیزنس لیا اور انہوں نے یہ سارے کیسز اٹھا لیے تو پھر تو ظاہر ہے پھر اور بہت سارے لوگ پھنسیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ افتخار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے.